یہ ایک رات تھی، مگر ایسی رات جو دنیا کی کسی بھی رات جیسی نہ تھی۔ یہ رات تھی معراج کی رات، جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں سے آگے اپنی بارگاہ تک بلایا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر بے پناہ تکلیف اٹھائی، جب مکہ والوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، اور اسی سال آپ کے دو بڑے سہارے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہ سال عام الحزن کہلاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم تحفہ دیا، سفر معراج۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو بیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل کو زمزم سے دھویا گیا اور نور و حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر ایک خاص سواری لائی گئی، براق، ایک سفید، تیز رفتار اور خوبصورت مخلوق جس کی رفتار نگاہ کی مانند تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ منزل تھی مسجد اقصیٰ اور پھر بیت المقدس۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ممنون فرمائی۔ یہ اعلان تھا کہ اب آخری نبی آ چکے ہیں اور دین مکمل ہونے کو ہے۔ پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھا حضرت ادریس علیہ السلام، پانچواں حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہر نبی نے آپ کا استقبال کیا اور فرمایا، خوش آمدید اے نبی آخر الزمان۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا سدرۃ المنتہا، آخری مقام جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنت کی جھلک دیکھی، نہریں، محلات، درخت، نور، سکون اور جہنم کے بھی مناظر دکھائے گئے تاکہ امت کو سبق دیا جائے۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ مقام جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہ جا سکے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا رب۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست کلام فرمایا اور امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم تحفہ عطا کیا، نماز۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واپس گئے اور آخر کار 5 نمازیں فرض ہوئیں جو اجر میں 50 کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس مکہ تشریف لائے۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہوا۔ سب ہوئی تو کفار کو بتایا گیا، انہوں نے مذاق اڑایا، مگر ایمان والوں نے سچ مانا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یہ یقیناً سچ ہے۔ اسی دن سے آپ کو لقب ملا صدیق۔ واقعہ معراج ہمیں سکھاتا ہے کہ جب زمین والوں نے تکلیف دی تو رب نے آسمانوں پر لا کر تسلی دی۔ نماز ہمیں رب کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ معراج کا تحفہ ہے، اسے معمول نہ بنائیں بلکہ فخر بنائیں۔ نماز معراج ہے مومن کی، آج بھی رب بلاتا ہے 5 بار ہر دن۔